औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। पेरेंट्स के बारे में कुरान में क्या जिक्र है, वालिदैन के बारे में, जो हमारे माँ बाप वालिदैन होते हैं उनके बारे में कुरान ने क्या अहकामात दिए हैं। अल्लाह ने अपने बाद पेरेंट्स को रखा है, पहले खुद रखा है कि मेरी बंदगी सिर्फ मेरी, फिर फरमाया कि माँ बाप के साथ एहसान। सूरह बकरा 83 नंबर आयत जुज है। और जब लिया था हमने पुख्ता अहद बनी इसराइल से कि ना बंदगी करना तुम मगर अल्लाह की, और वालिदैन के साथ एहसान करना। एहसान मतलब नेक सलूक, उनके साथ पूरी तरह से जान निछावर करना। सूरह बकरा की 180 नंबर में जुज है, फर्ज कर दिया गया, यहां लफ्ज वही कुतबा लिखा हुआ है, फर्ज कर दिया गया तुम पर जब आ जाए तुम में से किसी की मौत, अगर छोड़े माल तो वसीयत करे वालिदैन के लिए मारूफ तरीके से। ही हक है अल्लाह से डरने वालों के लिए। अब फरमाया कि अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं और तुम मर रहे हो, तुम्हारी मौत आ गई है, तो वालिदैन के लिए मारूफ तरीके का मतलब अंग्रेजी में मुझे समझ आया कि नॉन तरीके से, जो प्रिविलेज, जो राइज है कि माँ बाप के लिए अगर माल छोड़ो तो माँ बाप को भी दो उसमें से हिस्सा। सूरह बकरा की 215 नंबर में सवाल करते हैं तुमसे क्या चीज खर्च करें, यहां लफ्ज है इन्फाक। मैं जब चैरिटी का लेक्चर करूंगा, चैरिटी के लेक्चर मेरे होंगे तो उसमें मैं क्लियर करूंगा इन्फाक क्या है, सदकात क्या है, ज़कात क्या है, कर्ज हसना क्या है, वगैरह वगैरह। सवाल करते हैं तुमसे यसअलूना का कि क्या चीज खर्च करें, इन्फाक यानी करें। कहो जो तुम खर्च करो माल में से सो वो है वालिदैन के लिए। फिर हुक्म आ गया। सूरह निसा 4 नंबर सूरत की 7 नंबर आयत, मर्दों के लिए हिस्सा है उसमें जो छोड़ मरे, जिसको हम तरका भी कहते हैं उर्दू में, इनहेरिटेंस। वालिदैन और औरतों के लिए भी, मैं फिर रिपीट करता हूं, ये विरासत की कानून है चल रहा। सूरह निसा की 7 नंबर आयत में फरमाया मर्दों के लिए हिस्सा है उसमें जो छोड़ मरे, तरका यानी वालिदैन और औरतों के लिए भी। और यही सूरह निसा की 11 नंबर आयत में भी रिपीट किया गया है। सूरह निसा ही है, 36 नंबर आयत का जुज है, और बंदगी करो अल्लाह की और ना शरीक बनाओ उसको जरा भी, और वालिदैन के साथ एहसान करो। फिर हुक्म आ गया। फिर 33 नंबर सूरह निसा की, इसका जुज है, और सब के लिए मुकर्रर किए हैं हमने वारिस या लफ्ज़ मवाली, उसमें जो छोड़ें वालिदैन और करीबी रिश्तेदार। सूरह इसरा है 17 नंबर सूरत की 23 नंबर आयत में फरमाया और फैसला कर दिया तेरे रब ने कि ना बंदगी करना तुम मगर सिर्फ उसी रब की, और वालिदैन के साथ एहसान करना, नेक सलूक करना। अगर पहुंच जाएं तुम्हारे पास बुढ़ापे को उनमें से कोई एक या दोनों, तो उन्हें उफ भी नहीं कहना, उफ भी नहीं कहना, और ना झिड़कना उन्हें, और उनसे एहतराम के साथ बात करना। फिर सूरह इसरा की अगली आयत है 24 नंबर कंटिन्यूस, और झुकाओ उनके आगे अपने पहलू आजिजी से, रहमत और शफकत की बिना पर, और कहो ऐ मेरे रब रहम फरमा इन पर, इस तरह जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला, यानी कम उम्री में। सूरह अनकबूत है 29, इसकी 8 नंबर आयत में फरमाया और नसीहत की हमने इंसान को अपने वालिदैन से एहसान करने की,
لیکن اگر وہ کوشش کریں تجھ پر کہ شریک ٹھہرائے تو میرے ساتھ کہ نہیں ہے کہ تجھے ان کے بارے میں علم، تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر حالت میں اگر وہ تمہیں میرے ساتھ کسی کو شرک کرنے کا بھی کہیں تو کرنی تو نہیں ہے شرک تم نے، لیکن نہ نہیں بولنا، مطلب ان کو برا بھلا نہیں کہنا، عاجزی اختیار کرنی ہے۔ یہی مضمون سورہ لقمان 31 نمبر سورت ہے، اس کی 16 نمبر آیت میں بھی یہی مضمون آیا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں سورہ لقمان 31 نمبر سورت کی 13 نمبر آیت، اور نصیحت کی ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں، اس کو اس کی ماں حمل میں اٹھائے پھری ضعف کی حالت میں، یعنی 9 مہینے، یہ قرآن نہیں میں بتا رہا ہوں، اور اس کا دودھ چھڑایا 2 سالوں میں، یہ قرآن میں ہے، کہ شکر گزار رہ میرا اور والدین کا، اپنے والدین کا، اور میری طرف لوٹ کر تجھے آنا ہے۔ وارننگ۔ اب ماں کا ذکر آ گیا کہ تمہاری ماں نے 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھا، اس کے بعد دودھ، جب تو پیدا ہو گیا تو پھر تجھے دودھ پلایا۔ 2 سال کس حالت میں تھا تو جب دودھ پیتا تھا؟ کیا تمہاری طاقت تھی، کیا چیز تھی تم؟ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کو لوگ مار دیتے ہیں، مار نہیں دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں کچھ اخبار میں یا میڈیا میں پڑھا تھا کہ ایک بدبخت نے بیوی کے کہنے پر ماں کو بہت مارا، وہ ویڈیو آئی تھی۔ اگر ماں کا کوئی قصور بھی ہو تو مارنا تو کوئی تک نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، بڑھاپے میں تھوڑی بہت ذہنی پریشانیاں ہو جاتی ہیں بوڑھے بندے کو، وہ برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں، گالیاں بھی دے دیتے ہیں، لیکن حکم نہیں ہے ان کو کچھ کہنے کا اور مارنے کا تو تک ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ بدبخت قرآن سے ناعلم لوگ، خود کو مسلمان کہنے والے، اب کہاں پہ ہے یہ اسلام؟ پھر سورہ احقاف ہے، احقاف 46 سورت کی 15ویں آیت میں فرمایا، اور وصیت کی ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کی، اٹھائے رکھا اسے حمل میں اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر، اور جنا بھی تکلیف سے۔ جب ڈیلیوری ہوتی ہے، ڈاکٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس وقت بہت پین ہوتی ہے، ماں کو بہت پین ہوتی ہے۔ میں کبھی کبھی ہنستا ہوتا ہوں کہ ہم مرد لوگوں کو 1 کلو کا تھیلا، 2 کلو کا کوئی تھیلا پکڑا دے نا، 2 پاؤنڈ 3 پاؤنڈ کا تھیلا، تو ہم تھوڑی دیر بعد پھینک دیتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں۔ اور کہاں اس نے، ماں نے حمل کی حالت میں پورے 9 مہینے تک ہر کام کرنا ہے، سونا ہے، بیٹھنا ہے، گھر کا بھی کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس نے کیا کہتے ہیں، پچھی پوٹی بھی کرنی ہے، باتھ روم بھی جانا ہے، یعنی مطلب بندہ سوچتا ہے کہ وہ کیسے کرتی ہوگی۔ اور یہاں ماں کو اٹھ کے گالیاں دی جاتی ہیں، ماں باپ کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، بڑے بڑے بدبخت بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے حکومت کو سزا مقرر کرنی چاہیے۔ حکومت کس چیز میں سزائیں مقرر کرتی پھرتی ہے کہ جی خامد کے ساتھ خامد نے ظلم کیا، وہ بھی ٹھیک ہے، بیوی کے ساتھ وہ بھی ٹھیک، اور لیکن بھائی میاں بیوی کے تعلق سے زیادہ ماں باپ کا درجہ ہے، لیکن اس پہ کوئی نہیں آتا۔ اچھا، یہی سورہ احقاف کی 15 نمبر آیت چل رہی ہے، اور وصیت کی ہم نے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ 16 نمبر آگے میں آیت ہے، اٹھائے رکھا اسے حمل میں اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر، اور پھر جنا بھی اس کو تکلیف سے، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا، 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ وہ پوری بلوغت کو پہنچا، جوانی کو پہنچا، اور 40 سال کا ہو گیا، تو دعا کی اس نے، اے میرے رب تو مجھے توفیق دے کہ شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے عطا فرمائی مجھے اور میرے والدین کو، اور کروں میں نیک اعمال جن سے تو راضی ہو، اور صالح بنا دے میری خاطر میری اولاد کو، میں تیرے آگے توبہ کرتا ہوں اور بے شک میں مسلمان ہی۔ بڑی پیاری دعا ہے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
یہ سورہ نوح ہے، 71 نمبر سورت کی 28 نمبر آیت کا جز ہے، پارٹ ہے. یہ بھی دعا ہے، اے میرے رب معاف فرما دے مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس کو جو داخل ہو میرے گھر میں، مومن اور سب مومن مردوں اور مومن عورتوں کو. النمل 19 نمبر سورت کی 27 نمبر آیت کا جز ہے، پارٹ ہے. یہ بھی دعا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے فضل کا شکر گزار ہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا. اب حدیث ہیں دو بڑی پیاری. ایک تو یہ ہے کہ ماں کے 3 حصے ہیں. ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ یا اللہ سوری یا رسول اللہ، یہ سب سے پہلے کس کا درجہ یا حق یا جو بھی ہے، ایگزیکٹ لفظ مجھے نہیں یاد. آپ نے فرمایا تیری ماں. اس نے پوچھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا تیری ماں. اس کے بعد آپ نے فرمایا تیری ماں. اس کے بعد اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تیرا باپ. یعنی 3 حصے، 4 حصوں میں سے 3 حصے ماں لے گی اور بنتے ہیں بھائی. دوسری آپ نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے. اچھا، یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ جس ماں نے اتنا کچھ کیا، آپ اس کے پاؤں نہیں دبائیں گے، اس کی خدمت نہیں کریں گے تو جنت تو نہیں ملے گی نا. تو جنت اسی وقت ملے گی جب اس کی خدمت کریں گے. دیکھتے رہیے میرا. تو دوستو، یہ تھے قرآن پاک میں والدین کے بارے میں حقوق کہہ لیں یا جو بھی ان کی حسن سلوک کہہ لیں، تو اللہ نے اپنے بعد والدین کو رکھا. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.